یہ واقعہ کون نہیں جانتا کہ کسی شخص کا انتقال ہوا نا، جب انتقال ہوا تو جنازہ نماز کے لیے لا کے رکھا گیا. جب جنازہ نماز کے لیے لا کے رکھا گیا نا تو انہی نمازیوں کے صف میں سے ایک شخص باہر نکلا، اور باہر نکلنے کے بعد اس نے کہا تھا صاحب نماز جنازہ بعد میں ہوگی، پہلے میرا قرضہ چاہیے. جب اس نے یہ بات کہی تو جو امام تھا وہ مصلی سے پیچھے ہٹ گیا. جب اس کے یہ کہنے کے بعد کہ نماز جنازہ بعد میں ہوگی، پہلے میرا قرضہ چاہیے، جب اس نے اتنا کہا پورے جنازہ گاہ میں کھلبلی مچ گئی. اس مرحوم باپ کے جو بیٹے تھے نا وہ منہ چھپا رہے تھے اور اپنی اپنی صفوں کے اندر جو ہے کونوں میں جگہ تلاش کر رہے. جب اس مرحوم باپ کے بیٹوں میں سے کوئی بھی بیٹا باپ کا قرضہ اتارنے کے لیے تیار نہ ہوا تو جنازہ گاہ میں نماز جنازہ روک دی گئی، اور یہ بات ہواؤں کی طرف پھیل گئی. اور یہ بات پہنچتے پہنچتے میت کے دروازے تک پہنچی. اس کے گھر کے اندر اس کی ایک بیٹی موجود تھی. اللہ اکبر. جب اس بیٹی نے سنا کہ کوئی شخص ہے جو جنازہ گاہ میں میرے باپ کی نماز جنازہ نہیں ہونے دے رہا، اس نے سنا تھا اور اس نے کہا کہ یہ سنا ہے کہ میرے باپ کے اوپر اس شخص کا قرضہ ہے. جو ہی اس نے یہ بات سنی اس نے اپنے مکان کی چابیاں لی، اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور اس جگہ پہنچی جہاں پر جنازہ رکھا ہوا تھا، اور وہاں جانے کے بعد اس نے اپنے مکان کی چابی ہاتھ میں لی، اور ہاتھ میں لینے کے بعد پہلے باپ کے جنازے کے قریب پہنچی، اور قریب پہنچنے کے بعد باپ کے جنازے سے باپ کے چہرے سے جو ہے کفن ہٹایا. ہٹانے کے بعد پیشانی کو بوسہ دیا، ماتھا کو بوسہ دے کر جھوم کر کہتی ہے اے میرے باپ، میرے ہوتے ہوئے تو پریشان نہ ہونا. اے میرے باپ اب تک تیری بیٹی موجود ہے، تیری بیٹی کے ہوتے ہوئے کون ہے جو تیرا نماز جنازہ تیری نماز جنازہ روکتا ہے. اللہ اکبر. اس نے اتنا کہا اور پھر اپنا رخ لوگوں کی طرف کیا جدھر وہ قرضے والا کھڑا تھا. کہا کہ کون ہے کہ میرے باپ پر جن کا قرضہ ہے. وہ شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے اس شخص نے کہا ہاں تیرے باپ پر میرا جو ہے اتنا قرضہ ہے. اس بیٹی نے اتنا سنا، اپنی چابی اٹھائی، مکان کی چابی لی، اور چابی اٹھانے کے بعد اس شخص کے گود میں ڈال کر کے کہا تھا کہ لے میرے مکان کو بیچ دے، میرے مکان کو بیچ دے اور اپنے قرضے کا پیسہ لے لے، اور اگر اس سے بھی تمہارا قرضہ پورا نہ ہو تو پھر میرے دروازے پر آ جانا. خدا کی قسم میں اولاد بیچ دوں گی لیکن ماں باپ کا جو قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کر کے. اتنا سنا تھا کہ اس شخص نے وہ چابی اس بیٹی کے ہاتھ میں تھمایا، اور تھمانے کے بعد وہ چیختا ہوا، اس کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا کہ بیٹی میرا قرضہ کسی پر نہیں ہے، بلکہ یہ سامنے میت پڑی ہے نا، یہ سامنے جو جنازہ پڑا ہوا ہے اس کا میرے اوپر 3 لاکھ کا قرضہ ہے، اور میں یہی قرضے کا پیسہ دینے کے لیے آیا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس کا صحیح وارث صحیح حقدار کون ہے. میں یہی قرضے کا پیسہ دینے کے لیے آیا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس کا صحیح وارث صحیح حقدار کون ہے تاکہ اس تک یہ پیسہ پہنچ جائے. اور بیٹی یاد رکھو، پھر اس نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد وہ 3 لاکھ روپے اس بیٹی کے گود میں ڈال کر کے کہا تھا، وہ 3 لاکھ روپے اس بیٹی کے گود میں ڈال کر کے کہا تھا بیٹی معاف کر دینا، نماز جنازہ تیرے باپ کی اس لیے نہیں روکی گئی کہ تیرے باپ پر میرا قرضہ تھا، بلکہ اس لیے روکی گئی تھی کہ تیرے باپ کا قرضہ میرے اوپر 3 لاکھ تھا، اس لیے روکی گئی تھی. اور یہ سوچ کر میں نے یہ کام کیا.
دیکھیے، بیٹی باپ کی بیٹی ہے، بیٹی ماں کی بیٹی ہے، اور جب یہ والد یا والدہ فوت ہوں گی تو بیٹی کو اپنا حصہ شریعت کے قانون کے مطابق ملے گا۔ اور ہمیشہ وراثت قانون میں ذہن میں رکھیے کہ جب تک تمام وارثوں کا نام نہ لیا جائے اور تمام وارث ذکر نہ کیے جائیں، اس وقت تک کسی ایک وارث کا حصہ طے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ مکمل ایک علم ہے، اور اس علم میں اپنی طرف سے کوئی رائے زنی نہیں کی جانی چاہیے۔ جب بھی کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو کسی سنجیدہ عالم دین کے پاس مسئلہ لے جایا جائے، عالم کے سامنے کیس رکھا جائے کہ یہ شخص فوت ہوا ہے، اس کے یہ بچے ہیں، یہ اس کے بھائی ہیں، یہ اس کے بہن ہیں۔ ذہن میں رکھیے کہ بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، ماں، باپ اور میاں بیوی یہ وارث ہوتے ہیں۔ ان کو تمام کو ذکر کیا جانا چاہیے۔ پھر کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ وہ عالم دین اسلامی قانونی وراثت کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کرے گا۔ حصہ کتنا ہوگا یہ تو پراپرلی ہر کیس میں انڈیویجولی کوئی عالم دین طے کرے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا، بتائے گا۔ لہذا وراثت کے قانون میں کبھی بھی کسی سنجیدہ متین عالم دین کی رائے لیے بغیر اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔